نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں عشرۂ ذوالحج ہم گزار رہے ہیں۔ اب جب کہ یہ دن اپنے عروج کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ایک دو دن کے بعد 9 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک شاندار تسبیح و تحلیل کا وہ سلسلہ جس کو تکبیرات تشریق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے، شروع ہونے کو ہے۔ چند گزارشات اس سلسلے میں آپ سب کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے۔ تکبیرات تشریق کو تکبیرات تشریق کیوں کہتے ہیں اور ایام تشریق کیا ہیں، الفاظ تکبیرات کیا ہیں اور ان کو کہنے کی وجہ کیا ہے، ان کا حکم کیا ہے، یہ ان تکبیرات میں پائی جانے والی وہ تمام باتیں، تمام سوالات ہیں جن کا ہم سے، ہماری ذات سے، ہمارے کرنے سے تعلق ہے۔ تو تشریق کا معنی ہوتا ہے گوشت کے پارچوں کو دھوپ میں سکھانا، یعنی گوشت کے ٹکڑے بنا کر ان کو دھوپ میں پھیلا کر سکھانے کو تشریق کہتے ہیں۔ تو عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ لوگ قربانی کے گوشت کے ٹکڑے کر کے ان کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے پہاڑوں کے اوپر دھوپ میں ڈالا کرتے اور وہاں ان کو سکھایا کرتے۔ چونکہ 10، 11، 12 تاریخیں قربانی کی ہوتی، تو ان تینوں دنوں میں جو لوگ بھی جب بھی قربانی کرتے، 10 والے لوگ جو ہیں وہ 11 کو، پھر 11 والے 12 کو، 12 والے پھر 13 کو، اس طرح اگلے دن جو گوشت بچتا اس کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے دھوپ میں سکھاتے، اس کو تشریق کہا جاتا۔ تو ان دنوں میں جو تکبیرات پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ان کو تکبیرات تشریق کہا گیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تکبیرات تو 9 کو شروع ہو جاتی ہیں، 9 ذی الحج کی فجر کی نماز کے بعد سے آغاز ہوتا ہے اور 13 ذی الحج کی عصر کی نماز کے بعد تک تکبیرات پڑھنے کا حکم ہے، جبکہ ایام تشریق 11 ذی الحج، 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج۔ تو مجازی طور پر 9 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک کے دنوں کو ایام تشریق کہہ دیا جاتا ہے، جبکہ حقیقی طور پر یہ ایام تشریق سارے نہیں ہیں بلکہ 11، 12 اور 13 ہی ہیں، کیونکہ ایام تشریق میں روزہ نہ رکھنے کا حکم ہے، جبکہ 9 ذی الحج کے روزے کی بے پناہ فضیلت بتائی گئی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ یہ دن بھی حقیقی طور پہ تشریق کے دن ہیں، تو چونکہ یہ دن ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور تکبیرات کے زیادہ دن یعنی 3 دن تشریق کے ہیں اور 2 دن اس سے پہلے ہیں، تو ان دنوں کے غلبے کی وجہ سے مجازی طور پہ سارے دنوں کو بعض لوگ ایام تشریق کہہ دیتے ہیں، حالانکہ حقیقی طور پر وہ 3 ہی دن ہیں۔ تو اس کا حکم کیا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد، نماز کے فوراً بعد ایک مرتبہ مرد حضرات کا بلند آواز سے اور عورت کا آہستہ آواز کے ساتھ فقہ حنفی کے مطابق واجب ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنا افضل ہے۔ اب ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کی وجہ کیا ہے۔
جو تکبیرات تشریق ہیں ان کو پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خواب دیکھا. خواب میں حکم دیا گیا کہ اپنے لخت جگر کو ہماری راہ میں قربان کر دو، ذبح کر دو. 3 دن لگاتار جب خواب دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچے اور فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے میرے نور نظر، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا، اب تو بتا کہ تیری رائے کیا ہے. اور اسماعیل بھی تو وہ بیٹے تھے جن کے نام کا معنی ہی ہے وہ ندا، وہ صدا، وہ دعا جو باپ کی طرف سے کی گئی ہو، رب نے سن لی ہو، قبول کر لی ہو. تو یہاں بھی وہ سر تسلیم خم کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر گزریے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. کیا منظر تھا، کون منظر کشی کرے ان لمحات کی. یہ گفتگو ہو گئی. فلما اسلما وتلہ للجبین، پھر جب ان دونوں باپ بیٹا نے سر تسلیم خم کیا، گردن جھکا دی، حکم کی پیروی کے لیے تیار ہو گئے، اور حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا. ادھر یہ منظر پیدا ہوا اور ادھر آسمانوں پر والہانہ انداز میں آوازیں پیدا ہونے لگیں. جبریل کے ساتھ مل کر فرشتوں کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. رب ذوالجلال نے بھی وہ منظر دیکھا، فرشتوں نے منظر دیکھا، اور انتہائی دل نشی انداز تھا. وہ کیا منظر تھا، وہ کیا منظر کشی تھی کہ ادھر رب کریم اپنے خلیل کو دیکھ رہا تھا اور ادھر فرشتے وہ برداشت نہ کر پائے اور وہ پکار اٹھے اللہ اکبر کہ مولا یہ دنیا میں کیا ہونے لگا ہے، یہ تیری زمین پہ کیا ہو رہا ہے. جب فرشتوں کی آواز ابھری، بلند ہوئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، رب ذوالجلال نے فرمایا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب یقیناً سچ کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ادھر جب اللہ اکبر کی آوازیں فرشتوں کی بلند ہوئیں، ادھر رب ذوالجلال کا خطاب آیا. تو فلما رآہ ابراہیم فقال لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا، یہ سنا، تو آپ نے فوراً اگلے الفاظ فرمائے. اور فلما علم اسماعیل بالفداء قال اللہ اکبر وللہ الحمد. ان تمام ہستیوں کی آوازوں کے ساتھ، لہجوں کے ساتھ مل کر یہ تکبیرات مکمل ہوئیں. اور ادھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ما قلت وقالت الانبیاء قبلی یوم العرفہ، کہ وہ سب سے افضل کلمات جو یوم عرفہ کو میں نے کہے اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء نے کہے، وہ کیا ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام میں یہ بیان کیا، یہ سارا منظر دکھایا اور پھر اپنی امت کو پڑھنے کا حکم دیا، تو کیا ذوق، کیا شوق
اور کیا محبتیں تھیں اور کس قدر جذبہ تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ اکرام میں، کہ جب حضرت ابن عباس نے اور حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ سنا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تکبیرات کی اتنی فضیلت بیان کی ہے، تو جب یہ دن آتے تو وہ اٹھ کر بازاروں کی طرف نکلتے اور پھر 9 ذی الحج کا بھی انتظار نہیں کرتے، بلکہ پورے کے پورے عشرے میں وہ بار بار بازار میں چلے جاتے اور بازار میں جا کے بازار میں چلتے گھومتے ہوئے آتے جاتے بلند آواز سے پڑھتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اور پھر آپ کی آوازیں سن کر لوگ آپ کے ساتھ پڑھنے لگ جاتے۔ تو ذرا تخیل میں دیکھیے، تصور میں دیکھیے کہ پھر اس بازار کے اندر ان تکبیرات کی آواز سے کیسی گونج اور کیسی نورانیت اور کیسی روحانیت پیدا ہوتی ہوگی۔ یہ عمل کا جذبہ ہوا کرتا تھا۔ تو مجھے عرض کرنا ہے آپ سے، میری تمام بہنوں سے، بیٹیوں سے، بچیوں سے یہ گزارش ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فضیلت اور کتنی محبت سے اس کو ذکر فرمایا، اور ذرا اس منظر کو لائیے جب ایک بیٹا، ایک باپ اس دھرتی کے اوپر اپنی قربانیاں کس انداز میں اپنے رب کے حضور پیش کر رہے ہیں، اور اس منظر کو دیکھنے کے لیے آسمانوں کے سارے فرشتے جمع ہیں، اور جب اس کی تاب نہیں لا سکتے تو بے ساختہ بولتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اللہ کریم کو یہ فرمانا ہے اور فرمانا پڑتا ہے کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ آپ نے جو کرنا تھا وہ کیا، آپ نے خواب سچ کر دکھایا، اور ہم بھی نیکوکاروں کو ایسا ہی اعلیٰ بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور وہ بدلہ کیا تھا؟ پھر وہ مینڈھا وہ جنت سے جو آیا، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ جان لیا کہ مینڈھا وہاں سے آ گیا اور مجھے بچا لیا گیا، تو وہ بھی اس تکبیر میں شامل ہو گئے، اور آپ نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اتنی ہستیوں کی زبانوں سے نکل کر جو کلمات مرکب بنے، جو تیار ہوئے، جن کے فضیلت مصطفیٰ کریم نے اپنی زبان اقدس سے بیان فرمائی، اور وہ زمانہ مصطفیٰ میں یہ عالم جو ہوا کرتا تھا اور یہ جو رنگ ہوا کرتا تھا ان تکبیرات کا، اور عرب ممالک میں آج بھی ایسا ہے کہ لوگ چلتے پھرتے گھروں سے آتے جاتے، بازاروں میں جاتے، کام کاج کے لیے نکلتے، وہ ان تکبیرات کو پڑھتے رہتے ہیں، دوسروں کو سناتے رہتے ہیں، اور یہ یگانہ رنگ پیدا ہوا رہتا ہے ان 10 دنوں میں۔ تو میں لیٹ ہو گئی اس کو بیان کرنے میں اور آپ تک پہنچانے میں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس ابھی بھی ماشاءاللہ آج 5 ذی الحج ہے، تو ہمارے پاس ابھی 3-4 دن یہ ہے 9 تاریخ کے آنے میں، اور پھر اس کے بعد بھی 5 دن اگلے ہیں۔ تو ہم آج سے ہی اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو ترغیب دلا کے، گھروں میں جو بچے ہیں ان کو یاد دلائیے، اپنے گھروں کے اندر یہ رونق پیدا کیجیے، گھر میں آنے والوں کو یاد دلائیے، نماز پڑھیے۔ ویسے تو آپ کے لیے آہستہ آواز میں پڑھنا ہے، لیکن آپ جب اپنے گھر میں خواتین کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ نارمل آواز کے ساتھ پڑھ کے دوسروں کو بھی ساتھ ملا سکتی ہیں، اور ان کو یاد بھی دلا سکتی ہیں، بچوں کو پڑھا سکتی ہیں، اپنے گھر کے مرد حضرات کو یاد دلا سکتی ہیں۔ اور اکثر خواتین گھروں میں جب ہوتی ہیں تو ان کے دیگر جو امور ہوتے ہیں ان میں مشغولیت کی وجہ سے وہ تکبیرات پڑھنا بھول جاتی ہیں۔ تو ایک سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ اگر ابھی سے عادت بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ وہ آنے والے جو ایام تشریق ہوں گے ان میں کسی نماز کے بعد تکبیر چھوٹے گی نہیں۔ تو آئیے آج سے ہی اس خوبصورت ادا کو اپناتے ہیں اور ایک نیا رنگ اپنے ماحول میں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی اگر کوئی نماز ان 5 دنوں میں، ابھی تو مستحب ہے نا پہلے دنوں میں پڑھنا، تو 9 کی فجر سے لے کے 13 ذی الحج کی عصر کی نماز کے دوران کوئی بھی نماز آپ کی اگر قضا ہو جاتی ہے اور پھر انہی دنوں میں کسی اگلی نماز کے ساتھ ملا کر آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں، تو اس قضا نماز کے بعد بھی آپ یہ تکبیرات اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ اور اگر کوئی پیچھے سے چھوٹی ہوئی نماز ہے اور آپ اپنی ترتیب سے ہر روز پڑھتے ہیں اور اسی طریقے سے ان دنوں میں بھی پڑھیں گے، تو پھر پچھلی چھوٹی ہوئی نمازوں میں سے کسی نماز کے ساتھ تکبیر نہیں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس خوبصورت
عشق و محبت کے دل نشیں ترانے کو بلند کرنے اور اس سے اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔